والضحا قسم ہے ضحا کی یعنی دن کی روشنائی کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب چھا جائے۔ والضحا قسم ہے دن کی روشنائی کی، چڑھے ہوئے دن کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب کہ چھا جائے۔ اشارہ ہے والضحا سے اس حالت کی طرف کہ جس حالت میں نبی علیہ السلام پر وحی جاری و ساری ہو، اور واللیل سے اشارہ ہے اس حالت کی طرف کہ جس حالت کے اندر وحی کا انقطاع ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر مجھے چڑھے دن کی قسم، مجھے اندھیری رات کی قسم، ما ودا کا ربو کا، نہ چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما کلا اور نہ ناراض ہوا۔ آپ کو آپ نے رب نے چھوڑا بھی نہیں، اور نہ آپ کا رب آپ سے کیا ہوا ہے، ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دو مطلب ہیں آیت کے جی، خیال کرو۔ وَلَلْآخِرَةُ اور البتہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی یعنی دنیا سے، بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی یعنی دنیا سے۔ میرا پیغمبر آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں بہت کیا ہے، بہتر ہے۔ دوسرا مطلب وللآخرہ اور البتہ ہر پچھلی حالت، اور البتہ ہر پچھلی حالت بہتر ہے آپ کے لیے من الاولی پہلی حالت سے، یعنی آپ پر اب جتنے حالات آئندہ آتے رہیں گے، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہوگا گزرے ہوئے دن سے۔ اسی طرح ہوا حضرت پر ابتداءً مکۃ المکرمہ میں بڑی سخت قسم کی آزمائشیں تھیں، لیکن جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے وہ آزمائشیں کم ہوتی گئیں، کم ہوتی گئیں، کم ہوتی گئیں۔ آخر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ جا کے مشکلات مزید کم ہو گئیں، پھر اللہ نے کیا فتح مکہ ہو گیا، آپ کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ تو یہ ہے وللآخرہ، یعنی ہر پچھلی حالت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولی ہر پہلی حالت سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو ربو کا رب آپ کا، فترضا پس آپ خوش ہو جائیں گے، اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو رب آپ کا، فترضا آپ کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ سمجھو یہ جو تین آیتیں گزری ہیں نا، ما ودعک ربک وما کلا ایک، وللآخرۃ خیر لک من الاولی دو، ولسوف یؤتیک ربک فترضا تین، ان تینوں آیات میں نبی علیہ السلام کی تعریفات ہیں، نبی علیہ السلام کی تعریفات ہیں۔ اور پہلی تعریف تھی نا ما ودعک ربک وما کلا، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے کیا ہوا ہوں، ناراض ہوا ہوں۔ میرا پیغمبر بندہ ناراض، اللہ اکبر، ناراضگی تو اس سے ہو جس سے کوئی نافرمانی ہو، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں، آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ دوسری آپ کی تعریف اللہ نے کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تیسری کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا، اتنے فضائل مناقب دے گا کہ آپ بالکل راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے پھر حضرت کو دیے، وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، شفاعت کبر اللہ نے عطا کی، مقام محمود عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، اللہ پاک نے بے شمار فتوحات عطا کی، بے شمار لوگ جن کے متعلق حضرت چاہتے تھے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ لوگ فوج در فوج اسلام میں کیا ہونے لگے، داخل ہونے لگے۔ یہ مطلب ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا۔ اب یہاں سے نبی علیہ السلام کے تین حالات کا بیان ہے۔ کتنے جی؟ تین حالات بھی ہیں اور تین انعامات بھی ہیں، تین حالات بھی ہیں اور تین انعامات بھی ہیں۔ پہلی حالت الم یجدک یتیمن، آیا نہیں پایا آپ کو یتیم، فآوا پس ٹھکانہ دیا۔ حضرت یتیم تھے نا جی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے تھے، پھر حضرت کی عمر 6 مہینے کم و بیش تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر کفالت کی ذمہ داری عبد المطلب دادا نے لی، کچھ ہی عرصہ گزرا تو دادا بھی فوت ہو گیا، پھر حضرت کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے ذمہ آئی، اس نے پھر حضرت کی کفالت کی، اور صرف کفالت نہیں کی بلکہ کفالت کا حق ادا کیا۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کا عاشق چاچا تھا لیکن مشرک چاچا تھا نبی علیہ السلام کا عاشق
ہاں، لیکن حضرت کا مسلک اور حضرت کی دعوت اس نے قبول نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ صرف عشق کافی نہیں، عشق کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ضروری ہے کہ حضرت کی وہ دعوت مانی جائے۔ تو اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر آپ تو یتیم تھے، فآوا بس اللہ ہی نے آپ کے لیے ٹھکانے کا بندوبست کیا، اللہ ہی نے آپ کے لیے سارے بندوبست کیے۔ الم یجد کا یتیمن، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ ووجدک ضالا، خیال ہے آپ کا جی، ووجدک ضالا، اوے علم یجد کے یتیمن یہ حالت تھی، اور فآوا یہ کیا تھا، انعام اول۔ ووجدک ضالا، اور پایا آپ کو بے خبر از شریعت، فہدا پس شریعت کی سمجھ دی۔ دیکھ رہے ہو جی، 3 معنی میں کروں گا اس جملے کے، آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلا معنی ضالن کا کیا کیا، بے خبر از شریعت، آپ شریعت سے بے خبر تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا قرآن کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ووجدک ضالن، پایا آپ کو آپ کے رب نے بے خبر از شریعت، فہدا پس اس رب نے آپ کو شریعت کی سمجھ عطا کر دی، آپ کو شریعت عطا کر دی۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی ووجدک ضالن، پایا آپ کو انتہا درجے کا محب، ضالن بمانا محبن، ضالن بمانا، اور جس طرح سورہ یوسف میں آتا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا اپنے باپ سے انک لفی ضلالک القدیم، ابا آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں، ابا آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں، آپ کو یوسف کے ساتھ جو محبت تھی آج بھی اسی طرح ہے۔ تو ضلالک القدیم وہاں بھی آتا ہے بمانا محبت کے۔ تو یہاں پر ووجدک ضالن دوسرا معنی، اور پایا آپ کو آپ کے رب نے ضالن محبن، انتہا درجے کی محبت کرنے والا، فہدا پس رہنمائی فرما دی، فہدا پس رہنمائی فرما دی۔ تیسرا معنی ہے ووجدک ضالن بمانا حیران، ووجدک ضالن بمانا حیران، آپ کو ہم نے حیران و پریشان پایا۔ آپ فطرتی طور پہ موحد تھے، پیدائشی طور پہ موحد تھے، جب آپ کفار مکہ کے کفریات شرکیات دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے کہ بھائی ان کا حل کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے۔ ہم نے آپ کو حیران پایا، فہدا پس ہم نے آپ کی رہنمائی کر دی، نبوت عطا کر دی، دعوت والی کتاب قرآن دے دی، آپ کو ایک مشن پہ لگا دیا، ہم نے آپ کی رہنمائی فرما کے اس حیرانگی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ ووجدک ضالن فہدا، ووجدک عائلا، اور پایا آپ کو مفلس، پایا آپ کو مفلس، تنگ دست، فقیر، فاغنا پس آپ کو غنی کر دیا۔ دیکھ رہے ہو جی، عائلن کے اندر 2 احتمال ہیں۔ عائلن کے اندر نمبر 1 کہ فقر مالی مراد ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، فقر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے فقیر پایا، پھر ہم نے آپ کو کیا کر دیا، غنی کر دیا۔ کیسے غنی کیا؟ ہاں، حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کروا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ سے نکاح کروا کے، ایک۔ یا دوسرا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا فتوحات کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ فتوحات کے ذریعے۔ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اور ہم نے آپ کو کیا کر دیا جی، غنی کر دیا۔ یہ فاغنا کے اندر 2 معنی ہیں، اس صورت میں کہ جب عائلن سے مراد فقر مالی ہو، تنگ دستی ہو، سمجھو جی۔ دوسرا معنی، پایا ہم نے آپ کو فقیر پس غنی کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو پایا فقیر عن القرآن، ہم نے آپ کو فقیر پایا تھا کس سے؟ قرآن سے۔ آپ کے پاس قرآن والی دولت
نہیں تھی، فَأَغْنَاكَ بِالْقُرْآنِ، تو ہم نے قرآن دے کر آپ کو غنی کر دیا، ہم نے قرآن دے کر آپ کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، یہ تین جو گزر گئے یہ نبی علیہ السلام کے حالات تھے، نبی علیہ السلام کے حالات تھے۔ اب آگے تین امت کے حالات آ رہے ہیں، اور یہ اگلے تین حالات متفرع ہیں پچھلے تین حالات پر۔ فرمایا میرا نبی آپ یتیم تھے، آپ نے تو یتیمی کا زمانہ دیکھا ہوا ہے نا، کہ یتیم کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یتیم کا دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، باپ کا سہارا اس سے چھن جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے میرا پیغمبر اب جو آپ کے پاس یتیم آئے تو فلا تقہر، یتیم کو جھڑکنا نہیں، کچھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یتیم کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر دو، میرا پیغمبر آپ نے تو وہ دور دیکھا ہوا ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا، جی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا، ہم نے آپ کو پایا بے خبر از شریعت، آپ کو قرآن شریعت کا کوئی پتا نہیں تھا، اس لیے اما السائلہ، اب اگر شریعت کے بارے میں، علم کے بارے میں کوئی سوال کرنے آ جائے تو فلا تنہر، آپ اسے جھڑکیں مت، آپ اسے، ہاں یہ لگ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا سے، لیکن اس صورت کے اندر کہ جب اما السائلہ سے ہم سوال فی العلم مراد لے رہے ہیں، سوال فی العلم مراد لے رہے ہیں۔ نمبر تین، میرا پیغمبر آپ نے فقر تو دیکھا ہے نا، غربت تو دیکھی ہوئی ہے، اس لیے اما بنعمت ربک فحدث، اب جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، اپنے رب کی نعمتوں پہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہا کریں۔ دیکھ رہے ہو جی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس بہرحال یتیم، فلا تقہر، فلا تقہر، آپ اس کو غصہ نہ کریں، آپ اس کو غصہ نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور بہرحال سوالی، بہرحال سوالی، نیچے لکھا ہے سائل سے مراد فل علم، جب اما السائلہ سے مراد علم کا سوالی لوگ ہیں نا، کس کا جی، پھر اس کا تعلق ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا سے۔ لیکن اگر اما السائلہ کو سے مراد اوپر جو لکھا ہے سوال مالی لیں گے نا، کہ کوئی فقیر آپ سے کچھ مال مانگنے آ جائے، تو پھر اس کا تعلق ہو جائے گا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سے، آپ نے خود غربت تنگ دستی دیکھی ہوئی ہے، اب اگر کوئی غریب فقیر کچھ پیسوں کا سوال کرنے آ جائے تو فلا تنہر، آپ اسے جھڑکا نہ کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، بہرحال ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کے، فحدث، پس بیان کرتا رہے، فحدث، پس بیان کرتا رہے۔